لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان ولكل درجات مما عملوا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آله وبارك اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر بندے کے لیے جتنا اس نے عمل کیا ہوا یہ اس کو اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس بندے سے خوش اور اس بندے کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں. چنانچہ جس بندے نے جتنا زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن اتنا امیر انسان ہوگا، اور جس بندے کے پاس نیک اعمال کم ہوں گے وہ قیامت کے دن اتنا غریب انسان ہوگا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا اگر اس کی کرنسی اس کے پاس کافی ہے تو وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، پھر آسائش زندگی گزار لیتا ہے اور اپنے خواہش پورا کر جاتا ہے. جیسے پاکستان ہے تو اس میں روپیہ کرنسی ہے، سعودی عرب میں ریال ہے، ایمریٹس کے اندر پاؤنڈ ہے، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک کی اپنی اپنی کرنسی ہے. اب جس ملک میں انسان رہتا ہو اگر وہ کرنسی اس کے پاس آتی ہے تو وہ امیر انسان سمجھا جاتا ہے. چنانچہ قیامت کے دن کی کرنسی انسان کی نیکیاں ہیں. جس انسان کے پاس قیامت کے دن زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ اتنا امیر انسان ہوگا. اس کے لیے صراط سے گزرنا آسان، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا آسان، جنت میں اونچے درجات پہنچنا اس کے لیے آسان. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر اپنے آپ کو دکھائے، نیک عمل کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیک عمل کرے، لگا رہے اور بتا رہے. دنیا کی دستور ہے کہ جب کوئی چیز کسی سے مانگی جائے تو اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالتے ہیں. مثلاً آپ کے گھر کے اندر استری خراب ہو گئی اور آپ نے اپنے پاس والے گھر سے استری منگا لی، بہن کے گھر سے، تو آپ صرف اپنے کپڑے استری نہیں کریں گے بلکہ آپ اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کے ایک دن کے نہیں بلکہ ایک ہفتے کے استری کر لیں گی کہ بھائی مجھے بار بار یہ چیز مانگی نہیں جاتی. تو چیز جو ہو اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالتے ہیں. بس یہی سمجھ لیجیے کہ یہ 6 فٹ کا جسم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں، یہ ہمارے پاس ادھار ہے. اب اتنی نیکیاں تمام ہے، اتنی ہماری عقل مندی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرتی رہیں. اتنا زیادہ نیک اعمال ہوں گے لہذا نیک اعمال کا شوق نصیب ہو جائے، لگن ہو اور انسان اس میں لگن حاصل ہو تو یہ انسان کی خوش نصیبی ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کے سبب انسان جنت میں داخل ہوگا اور اعمال کے بقدر اس کے درجات ہوں گے. جتنا اس کو خوشی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا
نہیں بھرتا، اس طرح نیکیوں سے نہیں بھرتا. جتنی بھی وہ نیکیاں کر لے اس کا بھی چاہتا ہے میں اور اپنے پاس اعمال کو اکٹھا کر لوں. اس لیے وہ اعمال جو انسان زیادہ کرے اور بالآخر اللہ رب العزت کو قرب پا لے کہ یہ انسان خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. عام طور پر یہ سوچتے ہیں لوگ کہ جی ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہم تو اپنے جاب میں مصروف ہوتے ہیں اور مصروف ہوتی ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جو انسان ان کاموں کے ساتھ ساتھ کر سکتا ہے اور وہ کرنے میں آسان لیکن نیکیاں کمانے میں بڑے اعلیٰ. حتیٰ کہ ایسے اعمال جن کو اگر آپ کریں تو فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جائیں، گناہ مٹ جائیں اور فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جائیں. تو آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے چند اعمال ایسے کھولوں گا جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ان کی تفصیل سن کر آپ خود محسوس کرے گی کہ واقعی یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. سنیے اور دل کے تانے سے سنیے کہ وہ جن کو کرنا بھی آسان ہے اور جن پر اللہ کو اجر بھی اتنا اجر ملتا ہے کہ فرشتے تھک جاتے ہیں. تو ان اعمال کو آپ ذرا تفصیل کے ساتھ سن لیجیے اور پھر اگر آپ ان کو کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کی زندگی میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے. قیامت کے دن آپ آئیں گی تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گی اور اللہ رب العزت کو بھی اس پر خوشی ہوگی کہ میری بندی نے دنیا میں اتنے اچھے اعمال کیے. ان میں سے پہلا عمل ہے استغفار. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہیں. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ تعالیٰ جب تک بھی عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. استغفار کہتے اپنی گناہوں پر نادم ہونا. زندگی میں جو کوتاہیاں تھیں، جو سستیاں تھیں، جو گناہ کیے، ان تمام کے اوپر دل میں شرمندہ ہونا، دل میں سوری کر لینا، اس کو استغفار کہتے ہیں. جب انسان سوچتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ کام برا کر لیا. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو استغفار کہتے ہیں. چنانچہ کہ استغفار انسان کے گناہوں کی بخشش کا بھی سبب بنتا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے. اب آپ خود سوچیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، اور اس وقت تک بھی نہیں بھیجے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. اب احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ استغفار کو دین کی دعوت دیتے تھے تو کافر لوگ آگے سے انکار بھی کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی بڑھ کے مارتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم سے عذاب کیوں نہیں آتا. اور اللہ کی شان کے نبی اسلام کی موجودگی میں عذاب بھی نہ آیا. یہ نبی اسلام کی برکتیں تھیں. اللہ رب العزت نے ان کے سب سے عذاب بھیجا، ان کی موجودگی میں عذاب نہ بھیجا. اللہ رب العالمین کے اس کی موجودگی میں عذاب جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار
تمہیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو پھر بعد مکہ کے لوگوں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو کافر تھے اور خود عذاب کو طلب کرتے تھے. کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، تو پھر تو عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی نہ آیا. تو علماء نے اس کا جواب دیا اس لیے نہ آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود تھے 13 سال. جب نبی اسلام نے ہجرت کر لی تو پھر اس لیے نہ آیا کہ اس میں کچھ جنہوں نے اپنا ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ہجرت جب کئی سال مدینہ ہو گئے تو اس وقت چلے گئے تھے ہجرت کر کے. تو پیچھے تو مفسرین نے لکھا کہ کافروں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اگر کہ وہ مشرک تھے لیکن وہ ایک دعا مانگتے تھے غفرانک کا، اور غفرانک کا اس کا لفظی مطلب استغفار ہے، اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. کیونکہ وہ استغفار کرتے تھے، اس استغفار کی برکت سے اللہ نے ان کافروں کو عذاب سے بچائے رکھا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر کافر اس لفظ کے کہنے پر عذاب سے بچ سکتے ہیں تو ایمان والے کیوں نہیں بچ سکتے؟ چاہیے کہ ہم استغفار کی عادت ڈالیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تم فوراً استغفار کر لیا کرو. اس لیے کیا چاہیے کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں، بار بار میں استغفار کرتا ہوں، فائدہ ہے. اگر کپڑا لکھا ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے. زندگی میں کتنی بار میلا ہوتا ہے، کتنی بار صاف کرتی ہیں. اب اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ سوچے جی کپڑا تو میلا ہو گیا، دھوئیں گے تو پھر میلا ہو جائے گا، تو دھونے کا کیا فائدہ؟ اور بندہ اس کو کہے کہ میرا کوئی خیال ہے بھائی جتنا میلا ہو چکا اس کو دھو کے صاف کر لو. اگر پھر کسی وقت میلا ہو گیا تو پھر دھو دینا. اسی طرح یہ استغفار بھی انسان کے دل کے غسل کی مانند ہے. جب انسان استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. چنانچہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو بہت انعام عطا فرماتے ہیں. کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ حضرت میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیجیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. پھر کچھ وقت کے بعد دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے. فرمایا جاؤ استغفار کرو. پھر کچھ وقت کے بعد تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت بڑا غریب ہوں، کوئی عمل بتا دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے. فرمایا جاؤ استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس بیٹا نہیں، اولاد غریبہ نہیں، دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے. فرمایا جاؤ استغفار کرو. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میرا باغ ہے، دعا کرو کوئی عمل بتاؤ کہ اس میں پھل زیادہ لگے. فرمایا جاؤ استغفار کرو. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میری زمین میں سے پانی نکل آئے، نہر اب جس بندے نے ان ساری باتیں سنی تھی وہ بڑا حیران. کہنے لگا حضرت یہ آپ کے پاس عجیب نسخہ آ گیا ہاتھ میں، جو آتا ہے ایک ہی بات اس کو بتا دیتے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی طرف سے یہ نہیں بتا رہا،
قرآن مجید نے جو نسخہ بتایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا، وہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ باغ بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری فرما دے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتی ہے۔ کوئی عورت اپنے گناہوں کی طرف سے پریشان، کوئی اپنے مالی حالات کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد بیٹا نہ ہونے کی طرف سے پریشان، کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان، پریشانی کی بنیادی وجہ اور ایک اگر کچھ عورت استغفار سے کرے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر اس کو کسی عمل کے دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ایک استغفار کا عمل ہماری تمام کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ کائنات الٹیمیٹ ریئلٹیز اور کتنی وقت ہیں، استغفار پر اللہ تعالیٰ یہ 6 نعمتیں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پوچھا لمن ہی استغفارا کثیرا، مبارک ہے اس بندے کے لیے جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار لکھا ہوگا، اور یہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر پورا پڑھ اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اتنا لمبا بھی نہیں پڑھ سکتے، چلو آپ استغفر اللہ اب جو زبان سے استغفار کر سکتی ہیں۔ آپ ویکیوم کلینر چلا رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں اور کلیننگ کر رہی ہیں، تو پھر بھی آپ استغفار کر سکتی ہیں۔ استغفار تو زبان سے کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، کہ انسان کے ہاتھ کام کاج میں مشغول اور انسان کا دل اپنے اللہ کی یاد میں مشغول، لہذا آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے استغفار کر سکتی ہیں، ہر کام کے دوران کر سکتی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا آپ کے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آ جائیں گی، آپ کا کام کاروبار چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ سے مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے چشمے جاری کر دیں گے، چشمہ جاری کر دیں گے، علم کا جاری کر دیں گے، نیکی کا چشمہ جاری کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ لہذا استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہے کہ استغفار کون کرے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ہر شخص کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے۔ انسان جو بھی ہے اس کو استغفار کرنا ضروری ہے، چنانچہ جو کافر ہو وہ کفر سے استغفار کرے، توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو اور ایمان لائے۔ جو اس پر چکا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ ہم سے دیکھو گناہ بھی تو ہوتے ہیں، کبھی آنکھ نے غلط دیکھ لیا، جھوٹ نکلا،
بیٹھے ان گناہوں پر بھی استغفار کرنا، اور خدا کہے کہ جی میں تو مومن بھی ہوں اور میں ایسے گناہ بھی نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے استغفار کرے کہ کتنا وقت اس کا ایسا گزرتا ہے جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھ پاتے، یہ تو اللہ والوں کو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ لہذا غفلت سے استغفار کرے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں، گناہوں سے بھی بچتا ہوں، غافل بھی نہیں ہوتا، تو وہ شیطانی نفسانی وساوت سے استغفار کرے۔ دنیا کا کون سا بندہ ہے جو کہے کہ مجھے وساوت نہیں آتی؟ اور تو اور عین حالت نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رکوع سجود میں مشغول ہے، اور اس وقت اس کو ادھر ادھر کے نفسانی شیطانی شہوانی خیال آتے ہیں، تو پھر وساوت سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے مومن بھی ہوں، گناہ بھی نہیں کرتا، غافل بھی نہیں ہوتا، مجھے نفسانی شیطانی وسوسے بھی نہیں آتے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کی کمی پر استغفار کرے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ انسان کہے کہ میں نے تو جی اخلاص کی انتہا کر دی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنی اخلاص سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر پاتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کائنات میں ہر بندے کو استغفار کرنا ہے، ہر بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ جب استغفار کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو استغفار ہر بندے کو کرنا۔ سوچیے نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری زندگی تھی، پاکیزہ زندگی تھی، دین کی محنت والی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ یتورمت قدماہ، زمین پہ، اور آپ جب حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کرو تسبیح کرو اور اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہوتے ہیں کہ ایسی کہ وہ پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، کتنی پاکیزہ اور عفیف زندگی۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کیجیے، تو پھر ہم اور آپ کس چیز کی جاگر بولی ہے کہ ہم سوچتے ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفار کرنا ہے، اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے معاملہ، دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے حالات صبر کر لینا، خاموش ہو جانا، برداشت کر لینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر کروں گا، یعنی اتنا اجر عطا کروں گا کہ جس کا حساب ہی نہیں۔ چنانچہ جو باتیں میں نے کہی کہ عمل تو یہ مختصر ہے، مگر اجر اتنا کہ فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جائیں، تو جس اجر کو اللہ بلا حساب بغیر حساب کہتے ہیں وہ پھر کتنا عمل ہوگا۔ تو واقعی فرشتے ان نیکیوں کو لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں۔ تو مرضی کے خلاف کاموں پر رد عمل نہ کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ جگہ جہاں انسان کی ہر مرضی پوری ہوگی اس جگہ کا نام جنت ہے، اور اگر ہم وہاں نہیں پہنچے ابھی ہم دنیا میں، اور دنیا میں تو ہر انسان کی ہر مرضی پوری ہوگی نہیں سکتی، لہٰذا
جو انسان اس بات کے پیچھے آگے کہ میری سربندی پوری ہو، باتیں پوری ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی، تو اگر نہیں ہوتی تو آپ صبر کر لیجیے اور اس پر جنت کے حقدار بن جائیے۔ صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صدیق نبی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صاحب آئے اور ان کو کسی وجہ سے ابوبکر صدیق لانے کے ساتھ کوئی رنجش تھی، چنانچہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے بات کرنی شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر جب گزر گئی اور وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ جب صدیق اکبر نے جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا ابو بکر جب آپ خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کر دیا تھا، وہ تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے خود بولنا شروع کر دیا وہ فرشتہ بھی چلا گیا اور میں اللہ کا نبی بھی جا رہا ہوں یہاں سے۔ تو سوچئے کہ صبر کرنے والوں کی پشت پناہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی کام جو انسان کی مرضی کے خلاف ہو، اور ایسے کام دنیا میں روز ہوتے ہیں، طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تو انسان اس کے اوپر صبر کر لے۔ صبر کرنے پر انسان کو بہت اجر ملتا ہے۔ چنانچہ صحابیات اس عمل کو جانتی تھی اور وہ صبر کرتی تھی اور صبر کی وجہ سے بڑے بڑے درجات پاتی تھی۔ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ خاوند ان کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آئے تو جس دن انہوں نے پہنچنا تھا اس دن تھوڑی دیر پہلے ان کے آنے سے وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں اس وقت رونا دھونا کروں گی تو میرے خاوند اتنے عرصے کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، شوق لگے گا، تو بجائے اس کے کہ میں ان کو پریشان کروں میں ہی صبر کر لیتی ہوں تاکہ خاوند گھر آ جائیں اور اطمینان سے میں ان کو باتیں بتا دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کو نہلایا، لٹا دیا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود نہا دھو کر اپنے خاوند کے استقبال کے لیے تیار ہو گئیں۔ چنانچہ خاوند کافی مدت کے بعد آئے تھے، وہ آئے بڑی محبتوں، چاہتوں، خوشیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو ملے، حال احوال پوچھے۔ اس دوران پوچھا کہ بیٹا کہاں؟ تو انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو دو معنی رکھتا تھا کہ وہ بڑا پرسکون ہے۔ خاوند یہ سمجھے کہ شاید وہ بچہ سویا ہوا ہے، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، صبح اپنے بچے کو مل لیں گے، سونے دیں۔ لہذا اب انہوں نے کھانا کھایا، بیٹھے، باتیں کی، حتیٰ کہ وہ رات ایسی تھی کہ جس میں خاوند بیوی کی ملاقات بھی ہوئی۔ اب ذرا آپ غور کیجئے اس ماں کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ جس کے بیٹے کی لاش چارپائی پر پڑی ہے اور وہ اپنے خاوند کی خوشی کی خاطر خاموش ہے اور اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ جب رات گزری، خاوند نے اپنی بیوی سے مل لیا اور تھکن بھی دور ہو گئی، سکون ہوا، تو صبح کی نماز پڑھ کے جب آئے تو انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے اور کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاوند نے کہا کہ بھئی امانت واپس کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک امانت دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لی، اب آپ اپنے بچے کو قبرستان لے جائیں، جنازہ پڑھ کے دفنائیں اور خوشی کے ساتھ ایسا کریں۔ وہ صحابی تو حیران رہ گئے،
اپنی بیوی کے اس عمل کو دیکھ کے یہ کتنی وفادار ہے، کتنی محبت کرنے والی، کتنا مجھ پہ قربان ہونے والی ہے، میری خوشی کی خاطر اس نے اتنا بڑا صبر کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صابرہ گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صابرہ ام سلیم کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی اس رات کی ملاقات کے اندر برکت ڈال دی، ام سلیم پھر حاملہ ہوئی اور اللہ نے ان کو ایک ایسا بیٹا دیا جو حدیث کا عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا۔ اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھو صحابیات اپنے خامدوں کی خاطر اتنے بڑے بڑے صبر کر لیتی تھی، اور آج تو یہ ہے کہ خامن کو ایک لفظ ذرا بول دے تو ترکی جواب دیتی ہیں، ایک کے 2 جواب دیتی ہیں، 10 جواب دیتی ہیں، چپ بھی نہیں ہوتی۔ کہاں لکھا ہے کہ ہر بات پہ بولنا چاہیے اور آگے سے جواب دینا چاہیے؟ انسان ان جھگڑوں سے، آرگومنٹ سے بس اپنے ہی نام اعمال کے اندر گناہ لکھواتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، انا، ہٹ دھرمی، ضد، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور آرگومنٹس ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ میں نہیں ماننی، بس جو میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے، تم میری مانو گے تو بات بنے گی۔ تو اس لیے اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ بھائی کسی موقع پر آپ کی امید پوری نہ ہوئی تو آپ اگر صبر کر لیں گی تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر کی امیدوار بن جائیں گی۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بے صبری سے مصیبت ٹل نہیں جاتی، البتہ مصیبت پر ملنے والا اجر انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ مومن کو تو زندگی میں ہر مصیبت پہ اجر ملتا ہے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیران، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور آپ نے چراغ کے بجھنے پر پڑھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو چراغ کے بجھنے پر صبر کر لینے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو سوچئے کہ چراغ بجھنے پر اتنا اجر ہے، تو اگر کسی کے گھر میں قریبی عزیز رشتہ دار کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور اس پر وہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا مرضی کے خلاف کاموں پر رد عمل نہ کرنا، ری ایکٹ نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں، اور اس صبر کی ذریعے سے اپنے اللہ کو خوش کر لیجیے۔ مثال کے طور پر توجہ کیجیے، ساس اور نند کی زیادتیوں پر صبر کر لینا، خاوند کی طبیعت غصے والی ہے، اس کی کڑوی کسیلی سن کر خاموش ہو جانا، خاوند نے بے پرواہی کی کسی موقع پر صبر کر لینا، خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا اور وہ بیوی کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی نہیں لے کے دے رہا، صبر کر لینا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ مرضی کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ہر وہ چیز جو مرضی کے خلاف ہو اس پر اپنے آپ کو روک لینا، اس کو صبر کہتے ہیں، اور صبر پر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت اجر فرماتے ہیں۔ ایک تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور دوسرا جو اجر ملتا ہے وہ بے حساب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ مومن کو تو یہاں تک اجر ملتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ اگر کسی بندے کے 2 جیبیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور اس نے اپنے پیسے ایک جیب میں ڈالے، نکالنے لگا تو دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس میں پیسے تھے نہیں، تو ہاتھ ڈالتے ہی اس کے دل پہ صدمہ ہوا، اس نے کہا پیسے کدھر گئے؟ اب اگر اس کو دوسری جیب سے پیسے مل بھی گئے تو یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو تکلیف ملی، اللہ اس پر بھی اس مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے
جب مومن کو کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت اس کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں. اس لیے بیمار بندے کی دعا قبول، مسافر کی دعا قبول، مصیبت زدہ کی دعا قبول. تو جب کبھی آپ کا دل ٹوٹے اور آپ اس وقت اپنے آپ کو برداشت کر جائیں اور اپنے اللہ سے دعا مانگیں، قبولیت دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے. یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں تو اپنی زندگی میں آپ پتنی کتنی دعاؤں کو قبول کروا سکتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس نے کہا، ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کو ٹھوکر لگی. اب ٹھوکر لگے پر کئی لوگ تو ہوئی کرتے ہیں اور پتنی ہاں کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر ٹھوکر لگے تو ہوئی وغیرہ کرنے کی بجائے یوں کہے اللہ مجھے میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ ٹھوکر لگنے پر جو تکلیف پہنچی یہ قبولیت دعا کا وقت تھا. لہذا اگر اس نے کہا اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ ٹھوکر لگنے پر مومن کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. کتنا آسان کام ہے. اور دیکھو ہم کتنے بڑے بڑے اجر ضائع کر لیتے ہیں تھوڑی سی بے صبری سے. اور بے صبری سے ملتا کیا ہے؟ الٹا کام جو ٹھیک ہونا ہوتا ہے وہی خراب ہو جاتا ہے. لہذا اپنے اندر صبر کی صفت کو پیدا کر لیجیے. یہ صفت کئی لوگوں میں فطری طور پر زیادہ ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو یہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. تو آپ اکثر سوچیں کہ بھئی کائنات کا نظام میری مرضی سے تو چل نہیں رہا، اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اور کچھ کام میری مرضی کے مطابق ہوں گے، کچھ خلاف ہوں گے. لہذا اگر کوئی کام مرضی کے خلاف بھی ہو گئے تو میں اللہ سے راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں بھی رکھے. تو جب آپ صبر کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بے پناہ اجر عطا فرما دیں گے. لہذا ایک تو تھا استغفار کثرت سے کرنا، اور دوسرا تھا کہ مرضی کے خلاف کاموں پہ رد عمل نہ کرنا، یعنی صبر کر لینا. یہ دو آج میں نے عمل آپ کے سامنے کھولے. تیسرا عمل اس کو کہتے ہیں شکر. شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو کام مرضی کے مطابق ہو جائے اس پر اللہ کی تعریف کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں. جو کام بھی مرضی کے مطابق ہو جائے. دیکھیں نا دو طرح کے کام ہے نا، یا مرضی کے مطابق ہوں گے یا مرضی کے خلاف ہوں گے. اگر مرضی کے خلاف ہوئے تو صبر کر لو، اجر ملے گا. اور اگر مرضی کے مطابق ہو گئے تو شکر ادا کرو اللہ کا، اس پر سب اجر ملے گا. چنانچہ انسان کے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں پتہ نہیں کتنا اجر ملے گا. ایمان اللہ نے عطا کیا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. صحت اللہ نے دی، شکر ادا کرنا چاہیے. عزت کی زندگی اللہ نے دی، شکر ادا کرنا چاہیے. رزق اللہ نے دیا، غیر کا محتاج نہیں بنایا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، شکر ادا کرنا چاہیے. اولاد کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، شکر ادا کرنا چاہیے. گھر اللہ نے دے دیا، شکر ادا کرنا چاہیے. تو اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ صحیح ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں. اب ان ان گنت نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیجیے شکر ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے پاس سلامت رہتی ہیں، موجود رہتی ہیں. اب دیکھیں کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ پوری زندگی صحت مند ہی رہوں، مجھے کوئی بڑی بیماری نہ لگے. کسی عورت کو اللہ نے محبت کرنے والا خاوند دیا، وہ چاہتی ہے کہ ساری زندگی خاوند میرے ساتھ محبت سے رہے، کبھی میرے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلے. اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی تو چاہتی ہے کہ میری اولاد کو اللہ حفاظت میں رکھے، نیک بنائے. چنانچہ
وہ چاہتی ہے کہ اولاد کبھی بھی نہ بگڑے. تو ہر عورت چاہتی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی وہ واپس نہ لے بلکہ اس نعمت کو اور بڑھائے. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا، یا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا طریقہ قرآن مجید میں بتایا. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا فرما دیں گے. تو شکر ادا کرنے سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی رہتی ہیں اور اللہ ان میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے. اور شکر کا ایک اور بھی فائدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے ساتھ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس بندے کو بچا لیتا ہے. جب عذاب دیتا ہے تو انسان کو ذلت ملتی ہے، ناکامی ملتی ہے، انسان کو رسوائی ہوتی ہے، انسان کو پریشانی ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے انسان کو دنیا میں خوشیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ شکر کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب سے بندے کو بچا لیتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو اور زیادہ فرما دیتے ہیں. ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا بہت ادا کرنا چاہیے. اب شکر ادا کرنے کے کئی طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف کرو. چنانچہ علماء نے لکھا کہ کسی بندے کو کتنی نعمتیں کیوں نہ مل جائیں، اگر اس نے اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیا تو گویا اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا. الحمدللہ، یہ الحمدللہ کا لفظ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. چنانچہ قرآن بھی شروع الحمد سے. اور جنتی جب جنت میں جائیں گے قرآن کہتے ہیں قیل الحمدللہ رب العالمین. جنت میں بھی جنتیوں کی گفتگو یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں گے. تو دیکھیے یہ حمد اللہ کو کتنا پیارا. تو ہم بھی الحمدللہ الحمدللہ اس کو کہنے کی عادت ڈالیں. ہمیں یہ کہنا اتنا اس کی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے، ورنہ تو ہم ایک دن میں ہزاروں دفعہ الحمدللہ کہیں. جب عادت نہیں ہوتی تو بندہ الحمدللہ کا نام ہی نہیں لیتا. کھانا کھا کے الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، اچھا جو ہے نا وہ ڈرنک پی کے الحمدللہ نہیں کہہ پاتے. اللہ کی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. لیکن جب کوئی سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے تو پھر یہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا آج سے آپ اپنی عادت ہی بنا لیں کہ ہر بات پہ الحمدللہ 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 اتنا بولیں کہ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ استعمال کریں. اب آپ سوچیں گی کہ سینکڑوں نعمتیں پتہ نہیں ہیں یا نہیں اور سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ذرا سنیے کہ انسان کے پاس نعمتیں ہیں کتنی. مثال کے طور پر جب آپ کے دل کو خوشی ملے، سکون ملے، کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اب سنیے ذرا، مثلا آپ نے ساس کو خوش پایا، نند کو راضی پایا، تو یہ الگ الگ اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ نماز آپ نے وقت پہ پڑھ لی، اللہ کی نعمت. ناشتہ وقت پہ آپ کو نصیب ہو گیا، اللہ کی نعمت. خاوند حشاش بشاش گھر میں واپس لوٹا، اللہ کی نعمت. آپ نے بچوں کو خیریت سلامتی کے ساتھ دیکھا، اللہ کی نعمت. آپ نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی، اللہ کی نعمت. آپ سوئی اور آپ کو بھرپور نیند آ گئی، اللہ کی نعمت. بھوک میں تھی، اللہ نے وقت پہ کھانا دے دیا، اللہ کی نعمت. پیاسی تھی، اللہ نے آپ کو پانی پلا دیا ٹھنڈا، اللہ کی نعمت. نیند آپ کو آئی تھی، اللہ نے ایئر کنڈیشن کمرے میں فوم کے گدے پر لٹا دیا، اللہ کی نعمت. یہ تمام نعمتیں ہیں یا نہیں؟ آپ چاہتی تھی کہ آپ کپڑے دھوئیں، وقت پہ کپڑے دھل گئے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اللہ کی نعمت. کھانا وقت پہ آپ نے پکا لیا، اللہ کی نعمت. مہمان آپ کے گھر سے خوش چلے گئے، اللہ کی نعمت.
آپ نے روزانہ قرآن پڑھ لیا پابندی کے ساتھ، اللہ کی نعمت. کسی دن آپ نے بے پردگی نہیں کی، بے پردگی نہ ہوئی، یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ نے کسی دن کسی کا دل نہیں دکھایا، یہ بھی اللہ کی نعمت. ذرا گننا تو شروع کریں. یوں لگے گا کہ ہر لمحے ہمارے اوپر تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، ہم تو یقیناً گن ہی نہیں سکتے. اب جب اتنی نعمتیں ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کہ زبان سے الحمدللہ کہیں، اور دوسرا طریقہ کہ اپنے اعمال سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اس لیے کہ محسن کی بات کو ٹالتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے. تو جب اللہ کے اتنے احسانات ہیں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے شرم نہیں چاہیے. جی وہ اتنے احسانات ہیں، میں اس کے حکم کو ٹال دوں، میں اس کے حکم کو توڑ دوں، میں اس کی نافرمانی کر لوں، تو واقعی انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لہذا یہ دو صفتیں ہیں، خلاف طبیعت کام ہو جائے تو صبر کر لے، اور اگر طبیعت کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کر لے. اللہ تیری بھی کیا شان بڑی ہے کہ مومن کے لیے کتنی آسانیاں کر دی، صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی، دونوں کو جنت عطا فرما دی. چنانچہ کہتے ہیں کہ مولانا نصیر الدین ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اور خود جو تھے وہ شکل کے بالکل ہی انوکھے سے تھے. تو ایک دن بیوی نے غسل کیا، بال بنا رہی تھی، اور یہ اس کو دیکھ کے مسکرائے. تو بیوی ان کو دیکھ کے مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہم دونوں جنتی. ان کا اچھا، تمہارے ہاتھ میں جنت کے گرین کارڈ کہاں سے آ گئے؟ وہ کہنے لگی یہ کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی. تو واقعی بات تو ایسی ہے. تو اس وقت میں نے 3 اعمال آپ کے سامنے کھولے ہیں. ایک استغفار کثرت سے کرنا، دوسرا صبر کرنا، مرضی کے خلاف کام ہونے پر رد عمل نہ کرنا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا. لہذا یہ 3 اعمال ہی شاید کافی ہیں. اب ایک تو اعمال میں مختصر سے بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا، کہ چوتھا عمل ہے درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا. اب اس کی تفصیل تو پھر دوسری کسی محفل میں ہوگی. تاہم حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک ہے، ایک درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یہ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ درود شریف فرشتوں کو 6 مہینے تک اس کا اجر لکھنے پر مشقت میں ڈال دیتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتے ہیں، مشکلات کو آسان فرماتے ہیں. تو یہ چوتھا عمل ہے. اور 5واں عمل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو پڑھنا چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ نامۂ اعمال کے اندر بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لہذا اس کو بھی آپ یاد کر لیں اور بات کرتے ہوئے سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے کریں. مثلا آپ بات کر رہی ہیں، کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مہربانی کر دی اور میرا بچہ فرسٹ آ گیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ کو بھی کہنے کی عادت ڈالیں، الحمدللہ کی بھی عادت ڈالیں، استغفر اللہ پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، اور سبحان اللہ پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں. انشاءاللہ ان اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں، مال میں، اعمال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. اصولی بات یہ ہے جو انسان معصیت سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
अभी थोड़ी देर के लिए सब लोग मुराकिब हो जाएं। तरीका ये है कि अपनी आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाएं। इंसान जब अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असल तस्वीर नजर आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। Wash all the filth away and change my dead heart. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. I spent my life running away from you. I spent my life running away from you. And now I have nowhere to turn except you. I turn to you and begging you to be saved. I turn to you and begging you to be saved and change me into an obedient slave. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I am ashamed that I have broken your rules. Worship my nafs and few ignorant fools. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I wish your name to be engraved in my heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change my dead heart. My heart is darkened, so my eyes remain dry. My heart is darkened, so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry. I'm at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. So change my heart and forgive my sins this day. Don't let me drowning here alone and astray. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. दुआ कर लीजिए. सुब्हान रब्बियल अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन.
اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی پھوٹی پھوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مولا ہم نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے، ارادے سے کیے، بغیر ارادے کے کیے، دن میں کیے، رات میں کیے، محفل میں کیے، تنہائی میں کیے، رب کریم ہم نادم اور شرمندہ ہیں، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم آپ کی نعمتوں کا اب تک شکر بھی ادا نہیں کر سکے، اللہ ہم نے بے قدروں آپ نے ہم جیسے بے قدروں کو بھی کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہم تو اس قابل نہ تھے میرے مولا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے میرے مولا، ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور میرے مولا ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے، زندگی میں کبھی بھی ان نعمتوں کو واپس نہ لیجیے بلکہ ان نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائیے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے میرے مولا۔ ہماری زندگی میں کتنے اوقات ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بے صبری کر دکھا جاتے ہیں اور اجر کے محروم ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ ظرف دے دیجیے، وہ دل دے دیجیے، وہ حوصلہ دے دیجیے، اللہ ہم ایسے کاموں پر صبر کر لیں اور اجر کے مستحق بن جائیں میرے مولا۔ رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور حضوری نصیب فرما، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، حاسدوں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما میرے مولا۔ جتنے بھی لوگ یہ آواز سن رہے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، نیک اعمال کا شوق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم